وہ تو عبد بھی مسلمان ہو گیا، جعفر بھی مسلمان ہو گیا، بحرین بھی مسلمان ہو گیا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اسلام کے پیچھے چھوڑ رہے ہو؟ اسلام ایک سچا مذہب ہے جو غالب ہے۔ آج نے کہا کہ اچھا تو خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے، عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہو گئے، ان دونوں کا اسلام عمرو بن العاص ذریعہ بنے، اور یہ تینوں جب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں داخل فکبر رسول، حضور فرمایا اللہ اکبر، حضور نے فرمایا دخل شباب فی الاسلام، کیا جوان اسلام میں آئے ہیں، تینوں شباب تھے۔ اور پھر خالد بن ولید تو وہ آدمی ہیں کہ پورے عرب کی تاریخ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن میں صرف دو آدمی تھے، ایک خالد بن ولید اور ایک زبیر بن العوام، جو دونوں تلواروں دونوں ہاتھ سے لڑتے تھے، ورنہ آج تک کوئی بہادر ایسا نہیں ہوا جو دو ہاتھ سے لڑے، ہمیشہ تلوار ایک ہاتھ سے چلائی جاتی ہے، دوسرے میں ترس پکڑتے ہیں، ڈھال پکڑتے ہیں، گھوڑے کو پکڑتے ہیں اور ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایسے بہادر تھے کہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے اور گھوڑے کو اپنے ٹانگوں سے قابو رکھتے، اور ماشاءاللہ قد اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے سے بھی پاؤں زمین پہ لگ جاتا، طویل قامت، اور اتنی ہیبت ہوتی تھی کہ دشمن سامنے کھڑا نہیں کام لے آئے۔ اور وہ فضالہ جب آیا تو اس نے قریش سے پوچھا کہ مکے والوں کیا خیال ہے، حالات کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو تیاریاں کر رہے ہیں، حالات کیا ہیں؟ ہم نے تو صلح حدیبیہ کا ایک بہانہ بنایا کہ کچھ ہمیں تیار ہونے کا موقع مل جائے، ہم تو تیاری کر رہے ہیں، بس تھوڑی دیر ہے، ہم جب تیار ہو گئے ہم تو پھر حملہ کریں گے مکے مدینہ منورہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع یہ ملی، اور ایک اطلاع یہ ملی کہ بنی غسان جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی، جس کو مارکہ موتا کہا جاتا ہے، موتا، تو حضور پاک نے اس کے لیے عمرو بن العاص کی قیادت میں حکم دیا، موتا روانہ کیا، وما علینا الا البلاغ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دروس کے سلسلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے سرکار دو جہاں حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر پھر آپ کی ہجرت، غزوہ احد، غزوہ احزاب، اجلاء یہود، اور اس کے بعد غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مدینہ منورہ میں تشریف لے آنا، اور مختلف سرایا کو مختلف علاقوں میں بھیجنا، تاکہ جن لوگوں نے احزاب کے موقع پر بغیر کسی عداوت کے کفار قریش کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی، ان کو ادب سکھلایا جائے تاکہ آئندہ کوئی قبیلہ ایسی جرت نہ کر سکے۔ اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں لشکر تیار فرمایا، اور اس کو غساسنہ یہ بنو غسان جو ہیں یہ روم کے حلیف تھے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اور تاریخ میں سن چکے ہیں کہ اس دور میں جو سپر پاورز تھی یہی تھی، روم تھا، کسریٰ تھا۔ تو یہ غسان جو ہیں، غساسنہ جو کہلاتے تھے، یہ خود بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، لیکن یہ حلیف تھے روم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غسان کی تعذیب کے لیے جو جب لشکر تیار فرمایا، تقریباً 2000 آدمی پر مشتمل، کیونکہ وہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا طاقتور قبیلہ تھا، جسے بعد میں غزوہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، جسے آپ جنگ کہہ سکتے ہیں، مارکہ کہہ سکتے ہیں، سریہ کہہ سکتے ہیں، موتا کے نام سے کتابوں میں، احادیث میں، سیر میں مشہور ہوا، کیونکہ اس جگہ کا نام موتا تھا اور قلعہ جو تھا وہ موتا کا قلعہ کہلاتا تھا۔ اور اس سریے میں ایک عجیب بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سریے کو حکم دیا جانے کے لیے،
تیار کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اس سریے کا پرچم جو ہے وہ حضرت زید اٹھائیں گے، اور اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو پھر یہ پرچم جو ہے حضرت جعفر اٹھائیں گے، اور حضرت جعفر کے بعد یہ پرچم جو ہے ابھی عبیدہ بن الجراح اٹھائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ جو لشکر ہوتے تھے، فوج ہوتی تھی، وہ جمعرات، جمعہ کے دن زیادہ سفر نہیں ہوتے تھے۔ یہ پہلا سفر ہے جو صحابہ نے جمعہ کے دن صبح کی نماز کے بعد شروع کیا، اور اسی سفر میں عبداللہ ابن رواحہ جو تھے وہ واپس آ گئے راستے سے۔ ان کے دل میں یہ آیا کہ جب مدینہ منورہ میں جمعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی سعادت کو معمولی سعادت تو نہیں ہوتی، اور پھر ہم لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں، خدا جانے واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو وہ واپس آ گئے مدینہ منورہ میں، انہوں نے آ کر جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا۔ حضور کی جب نظر پڑی تو حضور نے جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد بلایا، فرمایا کہ عبداللہ کیا ہو گیا؟ بھئی ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ غساسنہ کی طرف جائیں اور آپ واپس آ گئے۔ اس نے کہا رسول اللہ میں کسی وجہ سے یا کسی کمزوری سے واپس نہیں آیا، بس میرے دل میں آ گیا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور حضور کے پیچھے مدینہ منورہ میں جمعہ ادا کروں، اور پھر میرے پاس الحمدللہ بڑی تیز رفتار سواری ہے اور میں قافلے کو ابھی جا کے پکڑ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم تو جانتے ہو کہ اگر ساری دنیا جو ہے نا وہ اگر تمہیں مل جائے اور اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو ان کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے جو جا رہے ہیں۔ تو خیر عبداللہ ابن رواحہ چل، جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو ان کی مدد کے لیے اور صاحب ابھی بھیجے گئے۔ اب ان کا جو عدد تھا وہ 3000 ہو گیا۔ ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کو جب ایک صحابی نے یہ بات سنائی کہ اس طرح حضور پاک نے لشکر بھیجا ہے، سریہ بھیجا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ پہلے پرچم زید لے گا، پھر جعفر لے گا، پھر عبداللہ لیں گے، تو اس یہودی نے کہا کہ تم سمجھتے ہو یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو پرچم ہے، بھئی جنگ میں کبھی وہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ اٹھاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کا نبی جب ایسی بات کرے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہید ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی ہے کہ پہلے زید اٹھائیں گے پرچم، پھر جعفر اٹھائیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہو جائیں گے، اب وہ بچ نہیں سکتے۔ کہا کیسے؟ اس نے کہا بس ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ اللہ کے نبی سے جب یہ بات نکل جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہید ہو۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب جناب جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور وہ غساسنہ بنو غسان کو بھی پتہ چلا تو ان کا جو سردار تھا حارث، اس نے روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کرو۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 25 سماعت فرمائیں۔ 25واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ اب جناب جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور وہ غساسنہ بنو غسان کو بھی پتہ چلا تو ان کا جو سردار تھا حارث، اس نے روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کرو۔ اصل ان کی بزدلی کی وجہ یہ بنی کہ وہ ارادہ کر رہے تھے بنو غسان کے ہم مدینے پہ حملہ کریں، اور اب وہ حیران ہو گئے کہ ہم مدینے پہ کیا حملہ کریں، مدینے سے تو مسلمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ اس نے پھر روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کریں، چونکہ ہم آپ کے حلیف ہیں۔ تو روم کے بادشاہ نے ہرقل کی قیادت میں، ہرقل کے بھائی کی قیادت میں 1,00,000 کا لشکر بھیجا، جس میں 50,000 تو گھوڑ سوار تھے، اور غساسنہ جو تھے ان کے پاس بھی 1,00,000 کا لشکر پہلے سے موجود تھا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ 3,000 آدمی اور مقابلہ 2,00,000 سے، جن میں 50,000 تو صرف گھوڑ سوار ہیں، اور سر سے لے کر پاؤں تک وہ لوہے کے خودوں میں اور پیتل کے اس پلیٹوں میں چھپے ہوتے تھے کہ بس سوائے آنکھوں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن صحابہ ایک
وہ تو قوت ایمان سے لڑنے والی قوم تھی نا، وہ عادات سے لڑنے والی تو قوم ہی نہیں تھی. ان کا تو ایک ایمان تھا کہ بھئی مسلمان ہر حال میں کامیاب ہے. اگر آدمی مارا جائے شہید ہو جائے گا، بچ گیا تو غازی بن جائے گا. ہمارا تو گھاٹا کسی حال میں ہوتا ہی نہیں. جب گھاٹا ہی نہیں تو ڈرے کیوں؟ ڈرتا تو وہ ہے نا جی کہ اگر مر گیا تو یہاں بھی آگ لگائیں گے اور آگے بھی جہنم کی آگ ہے. وہ تو ڈرے کہ بھی یہاں بھی بہت ذرا پیار کریں گے تو ذرا لکڑی قیمتی رکھ دیں. بڑا آدمی مر جائے گا تو سندل کی لکڑی میں جلا دیں، لیکن جلائیں گے آگ سے. تو جب ہم نے اپنی ابتدا خود آگ سے کی ہے تو آگے تو آگ ویسے تیار ہے. ان کو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو بڑے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اب کیسے کریں، مریں. لیکن ایک مسلمان کے دماغ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، مر گئے تو لاکھ کے اور بچ گئے تو 1.25 لاکھ کے، کیا ہے، غازی بن جائیں گے، اور مر گئے شہید ہو گئے. اور شہید کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ بھی نہ کرو. تو اب جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو سب سے پہلے پرچم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت زید نے لیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب باتیں کرنے کا وقت تو ہے نہیں. ان کو پیغام دیا شریعت کے مطابق جو حضور کا فرمان تھا کہ بھئی 3 چیزیں ہیں ہماری، یا اسلام لے آؤ، یا جزیہ قبول کرو، ہمارے باج گزار بن جاؤ، ہمارے تابع بن جاؤ، اور نہیں تو بیننا و بینکم السیف، پھر تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی. انہوں نے کہا عجیب لوگ ہیں، 2 لاکھ ہمارا لشکر ہے، 3000 آدمی ہم سے ہے تلوار سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے اپنے 5-4 ہزار آدمی کو حکم دیا کہ بھئی اب 2 لاکھ کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے، 3000 کے مقابلے میں 4000 5000 6000 بھیج دو. بھیج دیا. لیکن اللہ کی شان ہے کہ مسلمان اتنی طاقت سے اور اتنی قوت سے لڑے اور اتنی بے جگری سے لڑے کہ بھئی شام ہو گئی اور ان کی تو کشتوں کے پشتے لگا دیے مسلمان نے، اور مسلمانوں کا ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا. جب مغرب ہوئی جنگ ختم ہوگی. پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا نا، اب تو ریموٹ کنٹرول سے جنگیں ہوتی ہیں نا، اپنے ملک میں بیٹھو بٹن پہ ہاتھ لگاؤ بات ختم ہو گئی. وہاں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب رات ختم ہوگی جو مر گئے ہیں ان کو بھی تو اٹھانا ہے نا، اور پھر کوئی ایک دوسرے کو منع نہیں کرتا تھا. لاشیں باقاعدہ اٹھاتے تھے، وہ اپنی لاشیں لے جاتے، وہ اپنی لاشیں لے جاتے، وہ اپنے زخمی لے جاتے، وہ اپنے زخمی لے جاتے. یعنی عجیب جنگیں ہوتی تھی. تبہ اکبر نے جب مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اپنے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے جب مدینے پہ حملہ کیا تو عجیب اس نے رنگ دیکھا. اس نے اپنے علماء کو، رہبان کو بلایا کہ یار یہ کون سا شہر ہے جس پہ ہم نے حملہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی یہ یثرب ہے. نے کہا کیسے لوگ ہیں، دن کو ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، شام کو ہمارے لیے کھانا بیچتے ہیں. انہوں نے کہا میں تو اس شہر سے نہیں لڑتا، بس چلو آگے، بس چھوڑو، کیا لڑنا ہے. وہ شام کو کھانا پکا کے ہماری فوج کے لیے کھانا بھی بیچ دیں گے، تم ہمارے مہمان ہو، اور سارا دن لڑائی کرتے کہ جب تم لڑنے آئے ہو تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن رات ہو گئی آپ روٹی کہاں پکاؤ گے، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے تو بچے ہیں نا ادھر، کھانا تو ہم بھیجیں گے آپ. اس دور میں کچھ لوگوں کے کردار تھے، کچھ روایات تھے. اب تو بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ہم ایک ایسے عصر میں، ایسے قرن میں آ گئے ہیں کہ بھئی جس کے کوئی روایات ہی نہیں رہے، نہ اخلاق رہا، نہ کردار رہا، نہ روایات رہا، نہ کوئی مردانگی کے اصول رہے، نہ دوستی اور دشمنی کے کوئی ضابطے رہے. اب ہم تو بالکل قعر مذلت میں گر چکے. جیسے کہ حالی نے کہا تھا، اے خاصہ اے خاصان رسل، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت. اب تو ہماری لڑائی ہوتی ہے کرکٹ کے میدان میں فلمی اداکاریں بھیج کر، حسینائیں عالم کے مقابلے. کوئی مسلمانوں کا مجھے آپ میگزین یا ایک اخبار دکھائیں جو بغیر عورتوں کے فوٹو کے بکتا ہو، ایک اخبار. اور قدرت کی بات دیکھیں کہ ایک صفحے پر روضہ رسول اللہ کا منظر ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی اور کعبۃ اللہ کے دروازے کا منظر ہوگا، اور پچھلا صفحہ کھولو تو اس پہ عورتوں کے فوٹو، اندر کھولو تو فلموں کے اشتہار ہوں گے. یہ کون سا مسلمان ہے؟ ہم کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان ہو کر وہ عورتیں جو فلموں میں کام کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کی عزت ہیں. ہماری عزت اب طوائف ہیں اور کنجر رہ گئے.
موسیقی ہمارے ہاں عبادت بن چکی ہے. کیا ہو گیا ہے میں سمجھ. لیکن اس زمانے میں کچھ کردار تھا. تو خیر جناب شام ہو گئی, دوسرے دن پھر لڑائی ہوئی, مسلمان نے پھر جناب مارا اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے لیکن بہت تھوڑے. 6 دن تک متواتر قتال, اتنا شدید قتال کہ وہ رومی کہتی ہیں ہم نے دنیا میں ایسی لڑائی نہیں دیکھی, مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی ایسی لڑائی نہیں دیکھی. اتنا شدید قتال ہوتا ہے. اور اسی اسنا میں اب دیکھیں مقام نبوت اور شان نبوت کے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید. اب حضور تو مدینہ منورہ میں ہے اور جنگ موتا میں. حضور نے مسجد نبی میں بیٹھ کے فرمایا صحابہ زید شہید, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت زید شہید ہو گئے. اب پرچم جعفر نے اٹھایا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بے جگری سے لڑے کہ دشمن نے ہاتھ مارا تلوار کا, آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا, آپ نے بائیں ہاتھ میں پرچم لے لیا. دوسرے نے تلوار کا وار کیا, آپ کا بایاں ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگا لیا کہ پرچم نہ گرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں تلوار لگی حضرت جعفر کی, یہ کتف جو تھی یہاں تک نیچے سے کٹ گئی. حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نماز میں جب حرم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا استشہد جعفر, میرا جعفر بھی شہید. اور حضور حضرت جعفر کے گھر میں تشریف لے گئے اور ان کے بچوں کو بلایا اور سینے سے لگا رہے ہیں, چمٹا رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. تو جعفر کی بیوی آ گئی, اس نے کہا اخبرنی یا رسول اللہ, مجھے بتائے بات کیا ہے, آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا ہمارے بچوں کے ساتھ. حضور نے فرمایا یا بنت استشہد جعفر, جعفر شہید ہو گیا. فبقى رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اریت, میں دکھلایا گیا ہوں کہ اللہ نے اس کو یاقوت کے دونوں ہاتھ بنا دیے ہیں اور وہ پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر. حضرت جعفر کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم لیا. عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید. اس کے بعد ایک صحابی نے پرچم ویسے پکڑا کچھ دیر کے لیے اور سامنے حضرت خالد بن الولید آ گئے. اور یہ اسلام کا پہلا سریہ ہے, پہلا مارکا ہے جس میں خالد مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوا. 5 مہینے تو ہوئے تھے ابھی آپ کو اسلام لائے ہوئے. خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تو پرچم ویسے پکڑ لیا ہے, میں تو کوئی کمان کرنا نہیں جانتا, مہربانی کرو اب مسلمانوں کا پرچم تم لو. اس نے کہا دیکھو حضور پاک نے 3 کا نام لیا تھا, میرا تو نام ہی نہیں لیا. اس نے کہا اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تمہارا بھی نام لیتے, اب کسی نے تو آخر اس پرچم کو لینا ہے نا. تو خالد بن الولید نے پرچم لے لیا اور جنگ روک دی اور وہ پیچھے ہٹ گئے, مسلمان پیچھے ہٹ گئے. حضرت خالد نے غور کیا, تدبر کیا کہ ہمارے پاس تو 2500 آدمی رہ گئے ہیں اور ان کا اگر ہم نے 2500 بھی مار دیا ہو تو 2 لاکھ میں کتنی کم ہو گئے ہیں. خالد بن الولید جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ یہ بطل من نبطال اسلام. اور خدا کی شان ہے کہ جب حضور شام کو عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے تو حضور کے چہرے پہ ایک بڑی عجیب سی خوشی تھی اور آپ نے فرمایا مسلمانوں میرے تو 3 جرنیل جو تھے شہید ہو گئے, لیکن اب اس بندے نے پرچم اٹھایا ہے الذی سیف من سیوف اللہ, جو اللہ کی تلوار ہے, اب اس کے ہاتھ میں پرچم. اب مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور اسلام میں یہ 2 مجاہد گزرے ہیں, بطل اسلام گزرے ہیں, ایک خالد بن ولید اور ایک حضرت زبیر بن العوام. یہ 2 آدمی تھے جو دونوں ہاتھ میں تلوار پکڑ کے دشمن سے مقابلہ کرتے تھے. ورنہ کوئی دنیا کا بہادر کبھی 2 ہاتھ سے نہیں لڑتا, ہمیشہ ایک ہاتھ سے لڑتا ہے. ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے یا ترس ہوتی ہے یا گھوڑے کی لگام ہوتی ہے. یہ 2 آدمی تھے صرف جنہوں نے کبھی ایک ہاتھ میں تلوار نہیں پکڑی بلکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے مقابلہ کرتے تھے. اور خالد بن ولید کا ماشاءاللہ اتنا قد بھی اتنا اونچا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں ویسے زمین کو لگا لیتے تھے. طویل القامات. خالد بن الولید نے یہ کیا, اس نے اپنی فوج کو بدلا, کیونکہ اس زمانے میں اس طرح اصول ہوتا تھا کہ ایک ہوتا تھا میمنہ, دائیں ہاتھ پہ فوج رہتی تھی, ایک میسرہ بائیں ہاتھ میں, ایک مقدمہ, ایک مؤخرہ اور ایک قلب, ایک آگے ایک پیچھے اور ایک درمیان.
تو حضرت خالد بن ولید نے یہ کیا کہ جو میمنہ پہ تھے وہ میسرہ پہ لے آیا، جو میسرہ پہ تھے وہ میمنہ پہ لے آیا، جو مقدم میں تھے وہ مؤخر پہ لے آیا، جو مؤخر میں تھے وہ مقدم پہ لے آیا، اور سب کے پرچم بھی بدل دیے۔ اب جب صبح ہوئی تو رومیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جاءہم المدد من المدینہ، تو مدینے سے فوج اور آ گئی، ہم تو پہلے 3000 سے نہیں لڑ پا رہے تھے، یہ دیکھو پرچم بھی نئے ہیں، اور یہ آدمی تو ہم نے کل نہیں دیکھے، یہ تو اور لوگ آ گئے۔ خالد بن ولید نے حکم دیا اور نعرہ تکبیر کہہ کے اتنی زور سے حملہ کیا کہ خالد کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ سے 10 تلواریں ٹوٹ گئی، مارتے مارتے قتل کرتے کرتے تلواریں ٹوٹ جاتی تھی، وہ پھینک دیتا تھا اور لے لیتا، تو وہ ٹوٹ جاتی تھی، وہ پھینک دیتا تھا، میں اور لے لیتا، اتنا مارا نا جی کہ اب ان میں افراتفری پھیل گئی، وہ دوڑے بھاگے، 2 لاکھ آدمی 3000 کے آگے بھاگ رہا۔ جب انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو خالد نے آرڈر کیا اپنی فوج کو کہ پیچھے آؤ پیچھے آؤ پیچھے آؤ، ہٹو۔ میں نے کہا خدا کے بندے کیا کر رہے وہ بھاگ رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ بھاگتے بھاگتے بھی رک گئے تو ہم سے زیادہ ہیں، کوئی عقل کرو، اب پیچھے آؤ اور ہٹو، واپس چلو مدینہ۔ اپنی فوج کو سالم لے جانا بھی تو بڑی بات ہے نا۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتے رہے۔ اچھا، ان کو اللہ پاک نے اتنا روب ڈال دیا تھا خالد کا کہ انہوں نے حملہ کرنے کی ضرورت نہ کی، افراتفری میں بٹ گئے، اس کے بعد جمع ہوتے رہے، 2-3 دن لگے، 2-3 دن میں قافلہ مدینہ منورہ تو بہت دور نکل گیا۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ہزیمت کھا کے واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا فرارون فرارون، یہ لوگ ہیں جو بھاگ کے آ رہے ہیں دشمن کے مقابلے پہ۔ اور تو نے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر ہمارا خاوند بھاگ کے آ رہا ہے اور یہ بات سچی ہو گئی تو میں اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولوں گی، بزدل آدمی میرا خاوند ہو۔ پہلے لوگ جو تھے وہ تو شجاعت اور بہادری کو عزت سمجھتے تھے، عورتیں بھی۔ جب بالکل مدینہ منورہ پہنچے حضور نے فرمایا نہیں، انہم لیسو فراری، وہ فراری نہیں ہے بل انہم کرارون، وہ تو پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کرنے والے لوگوں میں ہیں، وہ بھاگ کے نہیں آ رہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ 2,500 کے لشکر کو صحیح سلامت دشمن کے منہ سے چھڑا کے واپس لے آنا کو مذاق ہے؟ تو خیر یہ لشکر واپس آ گیا، اور اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے لیے بنی قضاء پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے عمرو بن العاص کو قائد بنایا، حکم دیا کہ ان پہ حملہ کرو۔ عمرو بن العاص جب چلے تو خدا کی شان دیکھو کہ عمرو بن العاص امیر ہیں اور حضرت ابو بکر بھی اس جنگ میں ساتھ ہیں، لیکن ان کو حضور نے امیر نہیں بنایا۔ حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، ان کو بھی امیر نہیں بنایا، وہ تابع ہیں عمرو بن العاص کے۔ امتحان ہوتے تھے کبھی اللہ کے رسول کے حکم کی کیسے اطاعت ہوتی۔ جب یہ راستے میں چلے تو انہیں پتہ لگا کہ بنی قضاء جو ہے وہ تو بہت بڑا قبیلہ ہے اور ہم تو سارے 200 آدمی ہیں۔ انہوں نے پھر پیغام بھیجا حضور کی خدمت میں کہ ہم بہت تھوڑے ہیں اور ان کا لشکر بہت بڑا ہے ہماری مدد کے لیے۔ تو حضور نے ابی عبیدہ بن الجراح کو اور آدمی دے کے بھیجا ان کی مدد کے لیے۔ تو ابی عبیدہ کا لشکر جب پہنچا عمرو بن سالم کے پاس، عمرو بن العاص کے پاس، اس نے پوچھا کہ دیکھو بات سنو، مسلمان کتنا؟ انہوں نے کہا کہ 200 کا لشکر اور آ گیا ہے۔ نماز کا وقت آیا تو سب نے کہا کہ ابھی عبیدہ چونکہ زیادہ بڑے تھے نا صحابیت میں کہ وہ نماز پڑھائے۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ نہیں، وہ کیوں نماز پڑھائے؟ اللہ کے نبی نے مجھے امیر بنا کے بھیجا ہے، نماز جو ہے وہ تو امیر پڑھائے گا، کیونکہ اسلام کا یہ حکم ہوتا تھا کہ جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ نماز پڑھائے، جو امیر ہے وہ نماز پڑھائے۔ آج اگر ان کو نماز پڑھانی پڑے کیا خیال ہے آپ کا؟ جن نے خود زندگی میں نہ پڑھی ہو تو پڑھائیں گے کیسے؟ وہ نماز کیسے پڑھائیں گے؟ ہمارے علاقے میں ایک عید کا موقع تھا اتفاق سے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے مولوی صاحبان کو جو بلایا نا، تو ایک بریلوی مولوی بھی نماز پڑھانے پہنچ گیا، ایک دیوبندی بھی پہنچ گیا، ان کا بھی عالم آ گیا، ان کا بھی عالم آ گیا۔ اب کچھ لوگ کہیں یہ پڑھائے، وہ کچھ کہیں وہ پڑھائے، جھگڑا ہو گیا۔ تو وہاں ایک پیر صاحب تھے، بڑے بجی شکل، خوبصورت ماشاءاللہ، اور بڑے بہت بڑے ان کے مریدین بھی تھے، اور بڑا ان کا وقار بھی تھا، سیاسی بھی، زمیندارہ بھی، بہت بڑے جاگیردار بھی تھے۔ تو وہ جب آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو گے، جھگڑا نہ کرو، اب وہ مولوی اس کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ مولوی اس کے پیچھے نہیں پڑتا، تو سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ان کو منت کرتے ہیں یہ عید پڑھا۔
تو سب لوگ ان کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے لڑائی نہ ہو, آپ عید پڑھا دیں. اب پیر صاحب کہیں کہ نہیں بھائی نہیں ہے, مولوی صاحبان میں سے کسی کے پیچھے پڑھ لو. لوگ کہیں کہ نہیں حضرت آپ پڑھائیں. لوگ کہیں دیکھو جی پیر صاحب کتنا متواضع آدمی. اصل پیر نے کبھی عید پڑھائی ہو تو پڑھائے نا, اس کے لیے تو مصیبت آ گئی, پڑھاؤں کیا؟ اس بیچارے کے لیے تو عذاب آ گیا نا. وہ کہ نہیں جی نہیں حضرت یہ علماء ہیں ان کا. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ آل رسول ہیں, سید ہیں, جہاں سید موجود ہو, قریشی موجود ہو, اور امام کیسے بن سکتا ہے؟ اب حضرت نے عید کے بجائے جنازہ پڑھا دیا جو حضرت کو آتا تھا. اب سلام پھیر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو نئی عید ہے, اس کی تکبیریں بھی الگ ہیں, اس کے بعد جناب یہ ہے کہ نہ کوئی خطبہ ہے نہ کوئی بات ہے, یہ کون سی عید ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا بس ان دو حضرات کے اختلاف کا میرے ذہن پہ اتنا اثر ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا پڑھا ہے, بہتر ہے کہ پھر عید پڑھ. تو پھر بریلویوں نے بریلویوں کے پیچھے پڑی, دیوبندیوں نے دیوبندی, یعنی ایک میدان میں 3 عیدیں ہو رہی. تو بہرحال اس زمانے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں, جو خلیفہ ہوگا, جو امیر ہوگا, وہی امام ہوگا. اب عمر بن العاص مصلی پہ آ کر لوگوں نے کہا خدا کے بندے تم شان میں چھوٹے ہو, عمر میں چھوٹے ہو, اسلام میں چھوٹے ہو, ابھی عبیدہ ہے, ابو بکر ہے. انہوں نے کہا حضور نے امیر مجھے بنایا ہے کہ تمہیں بنایا ہے؟ انہوں نے کہا امیر آپ کو بنایا. انہوں نے کہا پھر مصلی پہ میں کھڑا ہوں. پڑھے اللہ اکبر, سب نے نماز پیچھے پڑھی. حضرت عمر کو بات ناگوار گزری, چھوٹا آدمی ہے. اب راستے میں چلے تو اتنی شدید سردی تھی, اللہ معاف کرے, کہ ایسے حالات ہو گئے کہ صحابہ شدت سردی سے کانپ رہے ہیں اور خطرہ ہو گیا کہ اللہ معاف کرے کہ آدمی سردی سے مر نہ جائیں. تو حضرت عمر نے کہا امیر سے کہ مہربانی کرو قافلہ روکو اور حکم دو آگ جلانے کا. اس نے کہا نہیں آگ کوئی نہیں جلا سکتا, میں امیر ہوں, حکم میرا چلے. آگ نہیں جلانے دی. ساری رات صحابہ نے ایسے سردی میں گزارا. اچھا خدا کی شان ہے, انہیں خود غسل کی ضرورت ہو گئی تو انہوں نے تیمم کر لیا اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ بھی آ گئے. عمر نے کہا اللہ کے بندے ہم وضو کے ساتھ ہیں, تم تیمم کے ساتھ ہو, تم امام بن رہے ہو. انہوں نے کہا امیر میں ہوں. انہوں نے کہا غسل کر لو. انہوں نے کہا غسل میں نہیں کرتا, تیمم میں نے کر لیا. انہوں نے کہا پانی موجود ہے تو تیمم کس بات کا؟ انہوں نے کہا سردی ہے میں مر جاؤں. تیمم کے ساتھ نماز پڑھائی. جب مصلی پہ کھڑے ہوئے صحابہ پھر پیچھے کھڑے ہو گئے. ابھی امیر کی اطاعت تو کرنی ہے, حضور کا حکم ہے, نماز ہو نہ ہو, جو اللہ رسول کا حکم ہے ہم نے تعمیل کرنی ہے, نہیں ہوگی تو قضا کریں گے. اب کیا کریں, امیر جو کہے گا کریں گے تو صحیح ہے. اب جناب بہرحال وہ لشکر بنی خزاعہ کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ مقابلہ ہوا. اچھا اب خدا کی شان یہ ہے کہ مقابلے میں اللہ نے فتح دی, کامیابی دی, اور دشمن منتشر ہو گیا. جب وہ منتشر ہو گیا تو اس نے کہا کہ واپس چلو. حضرت عمر غصے میں حضرت ابو بکر کے پاس ہے. انہوں نے کہا یہ اچھا امیر ہے ہمارا بھائی, نہ آگ جلانے دیتا ہے, بغیر وضو کے حضرت نماز پڑھا دیتے ہیں. اب ہم جیت گئے, دشمن بھاگ رہا ہے, کہتے واپس آؤ. اب حکم نہ مانے تو امیر کی مخالفت ہے نا. حضور نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی. ہم مخالفت تو کر نہیں سکتے. حضرت ابو بکر نے کہا فہدایا, عمر ٹھنڈے ہو جاؤ, اللہ کے رسول نے, میں بھی موجود تھا, تم بھی موجود تھے, امیر اس کو بنایا ہے یا ہمیں بنایا ہے؟ میں کہا امیر تو ان کا پھر اللہ کی رسول کی مرضی. اور جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا رسول کوئی بات اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں کرتے تو پھر اعتراض کرنے کی کیا بات ہے. واپس آ گئے. بہرحال حضور کو شکایت کی گئی. حضور نے عمر بن العاص کو بلایا کہ بھائی تم نے بڑے صحابی کو نماز نہیں پڑھانے. کہا حضور امیر میں تھا. آپ نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے. اور نے کہا تم نے آگ نہیں جلانے دی. اللہ کے بندے صحابہ ساری رات سردی میں ٹھٹرتے. اس نے کہا حضرت میں آگ جلاتا دشمن کو پتہ نہ لگ جاتا کہ ہمارے ہیں, آگ دیکھتا نہیں ہو. یہ بات بھی اس کی ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا پھر یہ ہے کہ تم نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی, پانی موجود تھا. اس نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. حضرت اتنی سردی میں اگر غسل کرتا میں تو مر جاتا, تو امیر کیسے بنتا؟ آپ نے فرمایا یہ جواب بھی اس کا ٹھیک. جب حضور نے فرمایا کہ اچھا جب بنو قزاعہ پہ تم نے قابو پا لیا, وہ فرار ہو گئے اللہ کے بندے, تم نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ واپس مدینے چلو. اس نے کہا حضور ان کی مدد کے لیے فلاں جگہ سے لشکر چل پڑا تھا, اب اگر ہم رکتے تو ہم پہ حملہ کر کے کامیاب ہو جاتے. ہم جیت گئے, ان کو شکست دی, خیریت سے مدینے بھی آ گئے. اس نے فرمایا بھی بات تو اس کی ٹھیک ہے.
حضور نے اس کی ساری باتیں تسلیم کر لی اور حضرت عمر اور صحابہ سے کہا کہ بھئی بات اس کی بالکل صحیح ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہہ صحیح رہا، تو لہٰذا اس کی بات جو ہے مان۔ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کو بھیجا، اعرابی تھا، ایک بدو تھا، اس کے ساتھ اعرابی تھے، صفا تھے، بڑے بہادر لوگ تھے، انہوں نے بھی اسلام کے خلاف حملہ کیا تھا۔ اب خدا کی شان ہے کہ 300 کا لشکر ہے اور صحابہ کے پاس کھانا ختم ہو گیا، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں، دعا کرتے ہوئے سمندر کے کنارے کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک ٹیلا جیسے پڑا ہوتا ہے، کہ چلو دیکھیں کہ آگے ہے تو مچھلی۔ تو 3 مہینے تک صحابہ اسی ایک مچھلی سے کھاتے رہے، اس کا نام تھا امبر۔ یہ آج کل جو بازاروں میں امبر ملتا ہے نا، اتنے امبر، اصلی امبر جو ہے یہ مچھلی کے قے کرتی ہے اور وہ سمندر میں تیرتا ہوا دریاؤں کے کنارے پہ آتا ہے تو وہ جاننے والے لوگ اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں، اصل میں یہ اسی امبر مچھلی کی قے ہوتی ہے۔ تو وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جب صحابہ کھاتے رہے تو ان نے تجربے کے طور پر اس کی جو آنکھ کی گلائی تھی نا، اس میں 10 صحابی بیٹھ گئے، اور جب اس کے ڈھانچے کو کھڑا کیا تو ایک صحابی جو سب سے بڑے لمبے قد کے تھے اس کو اونٹ کے اوپر کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اونٹ کے اوپر کھڑا ہوا لیکن پھر بھی وہ ڈھانچہ اوپر رہا۔ وہ گوشت کھا رہے ہیں اور اس کا جناب تیل استعمال کر رہے ہیں، صحابہ کو تو اللہ نے رزق دے دیا، واپس آئے، حضور نے فرمایا حلوا گوا شہی، اس میں سے مچھلی سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہاں گھی بھی لائے ہیں، اس کا گوشت بھی ہے، آپ نے لے آؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ نوش فرمایا۔ اور اسی اثنا میں آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ یا سنا ہوگا کہ جب حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی تو صلح میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ جس کا حلیف بننا چاہے، قریش کا بنے یا اسلام کا بنے، تو بنو بکر بنے تھے حلیف قریش کے اور بنو خزاعہ حلیف بنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب بنو بکر نے شرارت کرنی شروع کر دی، وہ کیا کریں، رات کو جا کے بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا۔ اچھا خدا کی شان ہے، حملہ کرنے جائیں، جو حملہ کرنے جائیں وہ مارے جائیں، بنو خزاعہ والے آگے ہوشیار وہ مار دیں۔ ایک حملہ کیا مارے گئے، دوسرا حملہ کیا خود مارے گئے، تیسرا حملہ کیا خود مارے گئے۔ اب بنو بکر جو تھے وہ اکٹھے ہو کے قریش کے پاس آئے اور اسی سہیل ابن عمر، وہ جو صلح لکھنے والا شخص، ابو سفیان، سہیل ابن عمر، حارث ابن ہشام، ان کے پاس آئے دارالندوہ میں، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کے حلیف ہیں اور بنو خزاعہ والوں نے تو ہمارے اتنے بندے مار دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے تو نہیں مار دیے، حملہ تو تم نے کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے حملہ کیا، کچھ کیا، لیکن بندے ہمارے مارے گئے، ہم نے بدلہ لینا ہے، تم ہمارے حلیف ہو، ہماری مدد کرو۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات راز میں رکھو، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مدینے میں نہ پہنچ جائے، چونکہ ہمارا تو معاہدہ ہے کہ لڑائی نہیں کرنی، لیکن ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو بنو بکر کو جب قریش کی مدد کا حکم ملا تو بہت بہادر ہو گئے۔ اب بنو خزاعہ نے سوچا کہ یہ 2-3 دفعہ اپنے بندے مروا چکے ہیں اور بہت بڑی لڑائی کر نہیں سکتے، چونکہ معاہدے میں طے ہو چکا ہے 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہونی ہے۔ تو اب جناب ان کے کچھ آدمی طواف کرنے کے لیے مکہ میں آئے اور اطمینان کے ساتھ بغیر کسی ہتھیاروں کے، اور بنو خزاعہ کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا بدیل ابن ورقہ، اس کا گھر مکے میں تھا۔ بنو خزاعہ کا قبیلہ تو باہر رہتے تھے لیکن اس کا ایک گھر مکے میں بھی تھا، جب وہ مکے میں ہوتا تو اپنے گھر میں رہتا۔ یہ آدمی بیچارے آئے، ابھی یہ حرم میں داخل ہوئے اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو قریب کیا کریں، وہ تو بالکل نہاتے ہیں۔ وہ دوڑے اور بدیل ابن ورقہ اپنے سردار کے گھر پہنچے کہ بھئی وہاں جائیں، کم از کم ہمیں اس کے گھر میں پناہ مل جائے گی، اندر کوئی ہمیں ہتھیار مل جائیں گے۔ آگے آئے، خدا کی شان ہے دروازہ بند ہے، وہ دروازہ بھی نہ کھلا، وہاں سے بھاگے وہ حرم میں داخل ہو گئے، لیکن قریش نے اور بنو بکر نے ان کے 23 آدمی جو تھے وہ اللہ کے حرم میں قتل، حالانکہ حرم میں تو کافر بھی نہیں لڑتے تھے۔ بہرحال جب وہ قتل ہو گئے، بنو خزاعہ کو پتہ چلا، بنو خزاعہ نے قریش سے کہا کہ بھی یہ تو غدر ہے، ہمارا فیصلہ کر۔ دارالندوہ میں اجتماع ہوا، ایک آدمی تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی السرح، یہ پہلے مسلمان ہو گیا، حضور کا کاتب تھا، وحی بھی لکھتا تھا، قرآن بھی لکھتا تھا، بعد میں یہ مرتد ہو کے بھاگ آیا، مکے آ گیا، وہ بھی موجود تھا۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں چونکہ مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہوں، میں جتنے احوال کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، میری اگر مشورہ مانتے ہو تو 3 باتیں ہیں، ان 3 میں سے کوئی ایک بات مانو۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے عہد توڑا ہے،
یہ عہد ہے کہ بھئی کوئی آدمی اب قریش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ نہیں ہوگی، اور جو حضور کا حلیف ہے وہ حضور کے ساتھ، جو تمہارا حلیف ہے تمہارے ساتھ، تو اس حلیف پر بھی اگر جنگ ہوگی تو وہ گویا مدینے والوں پر جنگ تصور ہوگی، اور تم نے بنو خزاع پہ حملہ کیا ہے، یہ تو اچھا نہیں۔ اور پھر اس سے بڑا کوئی جرم ہے کہ تم نے وہ حرم میں بھاگے بیچارے، تم نے حرم میں بھی قتل کر دیا۔ اب تین باتیں ہیں، یا تو ایسا کرو کہ ان کے 23 آدمی مارے گئے ہیں، بنو بکر والوں میں بھی پیسے والے ہیں، تم بھی سردار ہو، پیسے اکٹھے کر کے ان کو دیت دے دو اور معافی مانگ لو کہ 23 آدمی کی دیت ہم دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو کمزوری والی بات ہوئی نا کہ پھر ہم جائیں اور معافی مانگیں اور دیت ادا کریں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ نہیں کرتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر ان دونوں سے کہو کہ آج کے بعد تم دونوں لڑو مرو بچو جہنم میں جاؤ، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے، اور مدینے پیغام دے دو کہ جناب ان کی لڑائی ہوگی لیکن ہم نے جواب دے دیا، ہم اپنے حلیف کی مدد نہیں کر رہے، آپ بھی اپنے حلیف کی مدد نہ کریں۔ تو یہ ایک معقول بات ہوگی اور حضور مان لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے حلیف ہیں، ہم ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ اچھا تیسری بات بتاؤ کہ تیسری کیا ہو سکتا؟ تیسری پھر تیار ہو جاؤ، تلواریں تیار کرو، حضور حملہ کریں گے۔ وہ اپنے حلیف کو نہیں چھوڑیں، وہ اپنے حلفاء کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی دیکھا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھی معاملہ تو خراب ہو گیا ہے اور نقض عہد بھی ہم سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو ابو سفیان کہ تم چلے جاؤ مدینہ منورہ اور کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ حضور بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے اور دیکھیں نا ماشاءاللہ آپ کو بھی اطمینان ہے، ہمیں بھی اطمینان ہے، آپ بھی اپنی دعوت اسلام دے رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ عقد جو ہے نا ہم دوبارہ آئے ہیں تجدید کرنے کے لیے، اور مدت 10 سال کے بجائے 20 سال ہم چاہتے ہیں آپ کی صلح ہماری اور قائم رہے۔ اور اگر حضور نے تجدید عہد کر دی اور مدت بڑھا دی اور دستخط کر دیے تو پھر حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ تازہ عقد تجدید ہو گیا۔ اگر وہ بنو خزاعہ کا بدلہ لیتے تو عقد تجدید نہ کریں، عقد تجدید ہو گیا تو اب بنو خزاعہ کا کیسے مدد کریں گے؟ ہم نے کہا کہ ہاں تلک المکیدہ، یہ ہے چال، اگر اس میں ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر تو کام بن سکتا۔ ابو سفیان کو انہوں نے کہا کہ چونکہ مکے کے سردار تم ہو، یہ کام تم کر سکتے ہو، اور تو کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو کر نہیں سکتا، حضور ہر کسی کی بات تھوڑی سنیں گے۔ ابو سفیان چل پڑا مدینہ شریف کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ابو سفیان یہ کام جلدی کرو، حضور کو کہیں یہ پتہ بھی نہ لگ جائے کہ ہم نے بنو بکر کے ساتھ مل کے بنو خزاعہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن بنو خزاعہ والوں نے ایک ان کا شاعر تھا سالم ابن عمر، اس کو بھیجا کہ تم فوراً مدینے پہنچو اور حضور کو خبر دو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ سالم ابن عمر نے تو جی ایسے سفر کیا نا کہ وہ شاعر آدمی تھا، لیکن اپنی قوم کا درد تو ہر کسی کو ہوتا ہے نا جی۔ وہ رات اور دن اپنا اونٹ دوڑاتا رہا، آرام تک نہیں گیا۔ وہ تو جو 6 دن کا سفر تھا نا 3 دن میں کر کے مدینے میں پہنچ گیا۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے مدینہ مسجد نبوی میں، صحابہ بیٹھے ہیں، تو آیا رونا شروع کیا اور اس نے مرثیہ پڑا اپنی قوم کا کہ میرے جوان کیسے ان کی لاشیں حرم میں پھڑک رہی ہیں، 23 سر کٹے ہوئے ہیں اور 23 انسانوں کے ٹکڑے جو ہیں اللہ کے حرم میں بکھرے پڑے ہیں، اور قریش جو ہیں وہ بنو بکر کی مدد میں ہیں اور ہم لاوارث ہو گئے ہیں، ہمیں ہمارے حلفاء جو ہیں پوچھتے نہیں۔ اس نے ایسے انداز میں شعر پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جوش آ گیا۔ آپ نے فرمایا نصرت یا سالم، نصرت یا سالم، نصرت یا سالم، سالم تمہاری امداد ہوگی، فکر نہ کرو، اللہ کا نبی تمہاری مدد کرے گا۔ بدیل ابن ورقہ جو ہے وہ بھی وفد لے کے چل پڑا حضور کو خبر دینے کے لیے۔ ان کا جو سردار تھا بنو خزاعہ کا آیا، اس نے کہا حضور ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا کہ 23 جوان اور طواف کرتے ہوئے اللہ کے حرم میں قتل کر دیے جائیں، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ حضور نے فرمایا بدیل تم فکر نہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے اور بدلہ لیں گے۔ ابو سفیان جا رہا ہے اور بدیل ابن ورقہ واپس آ رہا ہے مدینے سے۔ ابو سفیان نے ایک دوسرے کو ملے، اس نے کہا بدیل کیا حال ہے، خیریت ہے، کہاں گئے تھے؟ مدینہ گئے تھے؟ اس نے کہا نہیں مدینہ تم نہیں گئے۔ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا یہ مدینہ منورہ کی ایک طرف اور ایک قبیلہ تھا کہ وہاں میرے رشتہ دار ہیں، میں تو وہاں گیا تھا، وہاں سے واپس۔ اس نے چھپایا کہ میں یہ نہ بتاؤں کہ حضور کو میں ابھی کہہ کے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا تو مدینہ میں گئے بھی؟ انہوں نے کہا مدینہ میں نہیں گئے۔ بھائی میں اگر جاتا مدینہ تم سے کوئی ڈرنے کی بات ہے میں تمہیں بتا دیتا کہ میں مدینہ گیا تھا۔ خیر
ابو سفیان نے بھی وہاں رات گزاری، بدیل بن ورقہ نے بھی وہاں رات گزاری. منزل تھی صبح کو بدیل بن ورقہ مکے کی طرف چل پڑا، اور ابو سفیان نے اپنے جو ساتھی ساتھ تھے ان کو کہا کہ ٹھہرو، جا کے ان کے اونٹ جو ہے نا ان کی جہاں لید پڑی ہو نا وہ لید اٹھا کے لے آؤ. وہ لید اٹھا کے لے آئے تو ابو سفیان نے کہا اس کو توڑو، اس کے اندر کھجور ہے، کھجور کی گٹھلی ہے. جب توڑا تو کھجور کی گٹھلی نے کہا ہاں بدیل بن ورقہ مدینے گیا تھا، کھجوریں صرف مدینے والے اونٹوں کو کھلاتے ہیں اور کوئی قبیلہ نہیں کھلاتا، چونکہ ان کے پاس کھجور بہت ہوتی ہے تو اونٹوں کو بھی کھلا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حضور کو اطلاع پہنچ گئی. اب یہ نہیں ہے کہ میں اندھیرے میں رکھ سکوں، حضور کو پتہ چل گیا ہے کہ بنو بکر نے کیا کیا. خیر بہرحال اس نے کہا کہ اب حل کوئی نہیں، اب سیدھا تو مجھے نہیں جانا چاہیے مدینہ منورہ میں حضور کی خدمت میں. پہلے ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اپنی بیٹی کے گھر میں حبیبہ کے گھر میں جاؤں، اور اپنی بیٹی جو ہے وہ حضور کی بیوی ہے، امہات المومنین ہیں، ان کو تیار کروں کہ کوئی تھوڑی سی فضا تو ہموار کرے نا حضور سے بات کرنے کی. ابو سفیان سردار تھا، سمجھدار آدمی تھا. جب آیا ام حبیبہ نے سلام کیا، استقبال کیا، اور وہاں جو ایک فراش کیا ہوتا تھا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جو حضور کے لیے بچھایا جاتا تھا، وہ بچھا ہوا تھا، اس پہ بیٹھنے لگا ابو سفیان. تو اس نے جلدی سے فراش اٹھا لیا، جلدی سے کھینچا اور لپیٹ لیا. ابو سفیان نے دیکھا، کہا اچھا کیونکہ یہ فراش اصل میں پرانا ہے اور کم قیمت ہے اور یہ مکے کے سردار کے نیچے بچھانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اٹھا رہی ہو تاکہ کوئی اور اچھا فراش میرے لیے بچھانا چاہتی ہے. اس نے کہا نہیں، ھذا فراش رسول اللہ وانت نجس. اس نے کہا یہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا بستر ہے اور تم مشرک ہو، پلید ہو، اللہ کے نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. آج ہماری بیٹیوں میں بھی اسلام کی ایسی غیرت ہے، جنہوں نے مونالیزا اور ڈیانا پڑھنی ہو، اس میں کیا غیرت آئے گی بھائی؟ وہ تو وہی سیکھیں گی نا جو کچھ ان کا کردار تھا، وہ بھی وہی سیکھیں گے کہ ہوٹلوں میں کیسے رہتے ہیں، گاڑیوں میں کیسے جاتے ہیں، شراب کیسے پی جاتی ہے، شیمپین کے دور کیسے چلتے ہیں. انہوں نے تو پھر وہی سیکھنا ہے نا جن کی وہ متبع ہیں، جن کی اقتداء کر رہی ہیں. ام حبیبہ ہے، اس نے کہا ام حبیبہ اصابک شر من بعدی، مجھ سے دور ہو کر تیرا اخلاق بھی بگڑ گیا. اس نے کہا اخلاق کی بات نہیں، اب تمہارے اور ہمارے درمیان میں اسلام اور کفر کی دیوار ہے. میں سب سے پہلے حضور سے پوچھوں گی، ورنہ تو میرے گھر میں بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے، رہ بھی نہیں سکتے جب تک مجھے حضور اجازت نہ دے. تو مشرک کو ہم مسلمان ہیں، اب باپ بیٹی کا کیا رشتہ ہے؟ حضور کی خدمت میں حضور نے فرمایا سلی آپ، تمہارا باپ ہے، احترام کرو، کھانا کھلاؤ، دعوت دو. یہ ٹھیک ہے، کافر ہے تو کافر ہے، تمہارا تو باپ ہے نا. خیر بہرحال اس کے بعد ابو سفیان آیا، حضور سے ملا. حضور نے فرمایا ہاں ابو سفیان ما جاء بک، کیسے آیا؟ اس نے کہا حضور آپ کا اور ہمارا ماشاءاللہ دیکھیں کیسا خوبصورت وقت گزر رہا ہے، اور بڑی تمام قبائل مطمئن ہیں اور لوگ مطمئن ہیں، اللہ کا کعبہ آباد ہے، ہم بڑے مزے میں ہیں، آرام سے تجارت ہو رہی ہے. اور آپ کی دیکھیں بادشاہوں کو، ہرقل کو بحرین میں، عمان میں، ہر جگہ دعوت جا رہی ہے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ عقد تجدید فرما دیں اور مدت بھی 10 سال کے لیے بڑھا دیں، ہم تو بس اس لیے حاضر ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا لا نخون ولا نغدر یا ابی سفیان. ابو سفیان ہم نہ تو کبھی خیانت کرتے ہیں اور نہ اپنے عہد میں کبھی غدر کرتے ہیں. اب یہ عہد تجدید نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں، کمال ہے آپ کی، ہمارے تو کوئی شکایت نہیں ہے. اس نے کہا ما فعلتم ببنی خزاعہ، ابو سفیان تم نے بنو خزاعہ کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے حرم کا بھی لحاظ نہیں کیا اور پھر عقد بھی تجدید کرانا چاہتے ہو. جان کے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. اس نے کہا اب کیا ہو سکتا، حضور کو تو پورا پتہ ہے. ابو سفیان بھاگا حضرت ابو بکر کی خدمت نے کہا ابو بکر انت سید القوم، تم بھی تو سردار، افعل خیرا لک الشرف الى آخر الدہر. ابو بکر مہربانی کرو، تم معاہدے پہ سلو کے دستخط کر دو، حضور نہیں کرتے نہ کریں. تم بھی تو سردار ہو نا، تم بھی تو مسلمانوں کے بڑے ہو، تمہارا قریش پہ احسان ہو جائے گا سلو، اور قیامت تک یاد کیا جائے گا کہ ابو بکر سلو کل آدمی تھا. کہ چلو اللہ کے نبی نے نہیں مانا. نے کہا ابو سفیان کیا کہہ رہے ہو، حضور نے دستخط نہیں کیے، میں کر دوں؟ کیا کہہ رہے ہو، عقل سے بات کرو. فذهب الى عمر،
حضرت عمر کی خدمت میں آ گیا. حضرت عمر نے کہا یہی بڑی بات نہیں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا. حضرت عمر نے کہا مجھ سے تم معاہدے پہ دستخط کرانے آئے ہو, میرا یہی احسان نہیں مانتے ہو کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے, تمہیں دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کہہ رہا, ورنہ میری تو تلوار تڑپ رہی ہے. تم مجھ سے معاہدہ کرانے آئے ہو حضور کے خلاف. ابو سفیان تمہارا ہمارا عہد اگر نہ ہوتا نا, اور تم ہمارے پاس مدینے میں نہ ہوتے, آج مہمان قاصد سفیر ہو, بس مہربانی کرو میری آنکھوں کے سامنے سے چلے. حضرت عثمان کے پاس آئے, حضرت عثمان نے جواب دے دیا. حضرت علی کے پاس آئے, حضرت علی نے جواب دے دیا. بی بی فاطمہ کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا بی بی فاطمہ آپ بھی تو بنت رسول اللہ ہیں, آپ اس معاہدے پہ دستخط کر دیں. انہوں نے کہا انما امرأ یا ابی سفیان, عقل کی بات کرو, میں عورت ہوں, عورتیں کبھی معاہدہ کرتی ہیں. اس نے کہا اچھا یہ چھوٹا جو ہے کون ہے؟ اس نے کہا حسن میرا بیٹا ہے. اس نے کہا چلو یہ دستخط کر دے. اس نے کہا 4 سال کا بچہ ہے حسن. اس نے کہا ایسے ایک لکیر مار دے, میں قریش والوں کو تو کہہ سکوں نا کہ چلو حضور کے بیٹے نے دستخط کر دیا, حضور نے نہ سے دی, حضور کا بیٹا تو ہے نا. اس نے کہا ابو سفیان تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا, کیا کہہ رہے ہو, یہ چھوٹا سا بچہ شروع کر دے. کہا جا. اب ابو سفیان ناکام. اس نے کہا کہ بس اب میرا جو وہ طریقہ تھا نا, میرا مقصد تو یہ تھا نا کہ اگر کوئی ایک صحابی بھی دستخط کر دیتا تو اب باہر کے قبائل تو نہیں جانتے نا کہ حضور پاک نے دستخط کیے ہیں یا قبیلے نے کسی ابو بکر عمر عثمان نے دستخط کیے. میں تو شور کر دیتا نا کہ صحابہ نے دستخط کر دیے, معاہدہ ہو گیا, اور اس کے بعد معاہدہ توڑ رہے ہیں. بہرحال ابو سفیان واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ تجہزی عائشہ, میرے لیے سامان تیار کر. حضرت ابو بکر آئے, دیکھا بی بی عائشہ حضور کی زریں ہیں, حضور کی تلواریں ہیں, حضور کا سامان صاف کر رہی ہیں, تیار. اس نے کہا الا این عائشہ, کیا تیاری ہو رہی ہے؟ اس نے کہا لا عالم یا ابت, حالانکہ اس کو پتا تھا لیکن راز ہے رسول اللہ کا, بیٹی اپنے باپ کو بھی نہیں بتا رہی. کہا اللہ کے نبی کا راز. انہوں نے کہا ابا جان مجھے نہیں پتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کو حکم دیا کہ بھی تیاری کرو, لیکن یہ کسی کو پتا نہیں کہ کہاں جانا. آخر جب لشکر مکمل طور پہ تیار ہو گیا تو 3500 کا لشکر لے کر حضور مدینہ منورہ سے نکلے, اور کسی کو پتا نہیں کہ کہاں جانا, الا بعض روایات میں ہے کہ ابا بکر و عمر, ان 2 کو پتا, باقی کسی بھی صحابہ. اور دیکھیں پھر اس زمانے میں سیرت کردار رسول اور سیرت رسول میں دیکھیں کہ حضور بحیثیت ایک جرنیل, حضور نے حکم دیا کہ جتنے راستے مکے اور مدینے کے جانے والے, جتنے سڑکیں ہیں ظاہر کی, خفیہ, چوری کی, پہاڑوں کے اندر کی, سب پر اپنی سیکورٹی عمر اپنے حراس پہرے دار لگا دو. جو مدینے آنا چاہے اس کو مت روکو, آنے دو, اور جو مدینے سے نکلنا چاہے اور کہیں جانا چاہے اس کو پکڑ لو, اس کو نہ جانا. اکثر یہ تھا کہ جو باہر سے مدینے آ رہا ہے تو آ جائے اپنا کام کرے, لیکن جو مدینے سے نکل رہا ہے وہ کہیں مکے والوں کو جا کے بتا نہ دے کہ لشکر تیار ہو کے آ رہا ہے. سارے راستوں پہ حضور نے پہرے بٹھا دیے. اور اسی اثنا میں حضور پاک نے فرمایا یا علی, حضرت علی حاضر نے فرمایا زبیر بن العوام نے کہا حاضر یا رسول اللہ, نے فرمایا فاتوا روضۃ خاخ فان بها زعینۃ ومعها کتاب, کہ فلاں خفیہ راستے سے روضہ خاخ پہ پہنچو جلدی, وہاں ایک اونٹنی پہ ایک عورت جا رہی ہے, اس کے پاس ایک خط ہے جو مکے والوں کے پاس لے کے جا رہی ہے ہمارے خلاف, اس عورت کو بھی اور خط کو برآمد کر کے پیش کرو. حضرت علی اور حضرت زبیر العوام نے اپنے ساتھی لیے اور گھوڑے دوڑائے اور دوڑ پڑے, اور وہ اونٹنی پہ جا رہی تھی. یہ گھوڑوں کا سفر تھا ماشاءاللہ, اور پھر گھوڑے دوڑانے والا بھی زبیر اور حضرت علی ہو تو گئے تو اسی جگہ روضہ خاک پہ وہ اونٹنی پہ جا رہی ہے, ایک عورت جا کے پکڑا, عقیفی ٹھہر جاؤ. یہ عورت بھی طوائف تھی, اناق اس کا نام تھا. جیسے بت پرستی بہت پرانی ہے نا, اسی طرح طوائف پرستی بھی بہت پرانی ہے. یہ بھی ابتدا سے ہے. تو اس کا نام اناق تھا, اور یہ بظاہر مدینہ منورہ میں آئی تھی مدد لینے کے لیے, حتیٰ کہ حضور کی خدمت میں بھی آ گئی. حضور نے فرمایا تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ قتل رؤساء قریش, بڑے بڑے سردار جو تھے وہ تو بدر میں مارے گئے, اب ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کیا کریں, میں مدد کے لیے آئی ہوں.
کیونکہ ہم لوگوں کو تو پیسہ سردار ہی دیتے تھے نا، وہ تو بھر گئے. تو آپ نے کہا، حضرت نے کہا ماں کی کتاب تمہارے پاس ایک خط ہے؟ اس نے کہا نہیں سمائی کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں. آپ نے فرمایا لا ماں کی کتاب، انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. ہم نے کہا فتش، سامان کھولو. سامان کھولا، سارا سامان تلاش کیا، ایک ایک چیز ڈھونڈ نکالی، خط کوئی نہیں. زبیر ابن العوام نے کہا کہ حضرت علی اگر خط ہوتا تو کہاں ہوتا؟ بھی ہم نے اونٹ کی پلان تک دیکھ لی ہے، اس کی گٹھڑیاں دیکھ لی، سامان دیکھ لیا. حضرت علی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ماں کسی پر رسول سرکار دو جہاں کو جبریل نے جھوٹ نہیں بولا. فما کذبنا رسول اللہ، اور نہ اللہ کے نبی نے ہم سے جھوٹ بولا، اس کے پاس خط ہے. اس نے کہا علی واللہ لیس معی کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں. ایسے بلا وجہ آپ مجھ پر تشدد. حضرت علی نے فرمایا کہ بات سنو اناک، فخرج الکتاب واللہ لاجردنکی، اگر تم نے کتاب نہ دیا، وہ خط میرے حوالے نہ کیا، میں تمہارے کپڑے اتار دوں. پھر تلاش کر اب ڈر. اس نے کہا فاعرضا، اچھا. اس نے کہا بھی تم سارے ادھر منہ پھیرو، آخر میں عورت ہوں. دیکھو اس وقت کی طوائف کو بھی شرم ہے کہ کوئی مرد مجھے نہ دیکھے. آج کا فیصلہ آپ خود کر لیں. تو سب نے ادھر منہ پھیر لیا. اس نے بال کھولے، بالوں کے اندر خط چھپایا ہوا تھا، اس کے بال تھے بہت بڑے، تو بالوں کو لپیٹ کے خط اندر رکھ کے ایسے موڑا بنا کے اوپر مچان بنا کے اوپر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا اس نے. اب وہاں کس کو شبہ ہو سکے جی اتنا خط ہے بالوں کے اندر لپٹا ہوا. اب تو نکال کے دے دیا. اس نے کہا چلو حضور کی خدمت میں پیش کیا. وہ خط تھا حاتب ابن ابی بلتعہ، صحابی ہیں، ان نے خط لکھا تھا مکے والوں کو کہ قدم رسول اللہ، حضور کا لشکر آ رہا. حضور نے بلایا حاتب ابن بلتعہ. آپ نے فرمایا خط تم نے لکھا ہے؟ اس نے کہا نام اناق کو دیا تھا. حضرت عمر تو جوش میں تڑپ اٹھے. اس نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. حضرت فرمایا ماذا تقول یا عمر انه بدری وان الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. یا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو میرا بدری صحابی ہے، اور بدر والوں کے بارے میں تو اللہ کہہ چکے ہیں کہ جو کرو میں نے معاف کر دیا. تم کیسے قتل کر سکتے ہو اس کو؟ کہا تم کیوں لکھا تم نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے وہاں ہیں اور میرا کوئی نہیں ہے. واللہ خدا کی قسم ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو فتح ہوگی. میں نے کہا خط کی ذریعے اطلاع دے کر قریشیوں پر میرا احسان ہو جائے گا تو میرے بچوں کا ذرا خیال کر لیں گے، میری بچوں کا لحاظ کر لیں گے، ان کو مدینے آنے دیں گے. اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا. انہوں نے فرمایا صدقہ، حاتب نے سچ کہا ہے، چھوڑ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلا تو اقرا ابن حابس التمیمی، بنو تمیم کا آدمی ہے، وہ پورے قبیلے کو لے کے آیا اور مسلمان. ابھی ماشاءاللہ حضور اس کی خوشی منا رہے تھے کہ اس کے بعد بنو سلیم جو ہیں 1000 گھوڑ سوار مسلح ہو کے آئے. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضور ہم کلمہ پڑھ چکے. اور پھر وہ اپنا عیینت ابن حصن جو تھا بنو غطفان کا، وہ احمق المتا، وہ آ گیا. اس نے کہا حضور اشہد ان لا الہ الا اللہ. یعنی ابھی حضور راستے میں 10,000 کا لشکر. مدینے سے چلے تھے تو 3,500 تھے. ابھی 2-4 منزلیں حضور نے طے فرمائی ہیں اور قبیلے دوڑے آ رہے. 10,000 کا لشکر ہے، جرار، گھوڑ سوار، اونٹوں پہ سوار، سلاح، اسلحہ، مقاتل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو چلایا اور آپ نے طائف کی طرف توجہ کی، کیونکہ مدینے سے راستہ جو ہے وہ اسی طرح آتا ہے، مکہ بھی آ جائیں طائف بھی چلے جائیں. تو قافلے کو اس طرف چلایا کہ لوگ سمجھیں کہ طائف جا رہے ہیں. بنی حوازن، اب صحابہ نے کہا انہو یرید بنی حوازن. اب حضور کا ارادہ جو ہے بنی حوازن کے ساتھ جنگ کا ہے، کیونکہ وہ طائف کے راستے میں آباد تھے. تو سب لوگوں کا دماغ اسی طرف چلا گیا کہ یرید بنی حوازن، یرید بنی حوازن، بنی حوازن کے ساتھ جا رہے ہیں، بنی حوازن کی طرف چل رہے ہیں. جب عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور بنی حوازن کے قریب آئے فامر اصحابہ ان یتجہوا الی مکہ، کہ مکے کی طرف رخ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف چلے.
آپ اندازہ کریں رازداری کا کہ مدینے سے قافلہ چلا رہے ہیں، قافلے میں 10,000 تو مقاتل ہے صرف، پھر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور مکہ شریف سے 4 میل کے فاصلے تک کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا حضور نے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، ماں سوائے ابو بکر عمر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ فتجہوا الی مکہ، مکہ کی طرف توجہ کرو۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ بدیل ابن ورقہ، وہ جو بنو خزاعہ کا سردار تھا، وہ روزانہ شام کو نکل کے مکے سے باہر آتا تھا 2-2 4-4 میل سفر کر کے کہ حضور کی مدد کب آتی ہے۔ اس کو یہ خیال تو نہیں تھا کہ حضور لشکر لے کے آ جائیں گے، یہ تھا کہ بھی 200 400 500 1000 آدمی بھیج دیں گے ہماری مدد کے لیے۔ اسی اثنا میں ایک دن اتفاق کی بات دیکھیں کہ ابو سفیان نکلا، حکیم ابن حزام نکلا، اور ادھر سے بدیل ابن ورقہ نکلا، وہ ادھر سے وہ ادھر سے وہ ادھر سے، سب نکلے کہ مکے کے باہر جا کے ذرا معلومات کریں۔ کچھ معلوم ہوا تھا ابو سفیان کو کہ بھی کوئی لشکر جو ہے بنی حوازن کی طرف متوجہ ہے مسلمانوں کا۔ انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح، بھی واقعی وہ بنو حوازن کی طرف ہے، کہیں ادھر تو نہیں آ رہے۔ تو یہ جب تینوں نکلے تو رات کا وقت تھا، اور آگے تو آگ گئے، کھانے پک رہے ہیں، آگ جل رہی ہے۔ اب 10,000 آدمی آگ جلا رہا ہو تو کتنی جگہ پہ آگ ہوگی۔ ابو سفیان کھڑا ہو گیا، بدیل ابن ورقہ آیا، اس نے کہا بدیل من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ اس نے کہا واللہ اللہ جانتا ہے، بنو حوازن، یمکن ہے بنو حوازن ہوں۔ کہا بنو حوازن کا کیا کام، اور بنو حوازن اتنے تو نہیں ہیں کہ اتنا بڑا لشکر ہو۔ من ہم، اس نے کہا اچھا ہو سکتا ہے بنی خزاعہ میرا قبیلہ ہو، بنو بکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رکھا۔ انا عارف بنو خزاعہ، میں جانتا ہوں تمہارے قبیلے کو، اتنے لوگ ہیں اس میں، یہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں، میں تو خود دیکھ کہہ رہا ہوں۔ نے کہا نہیں تمہیں پتہ ہے، تم اس وقت کیوں نکلے ہو اسی راستے پر؟ انہوں نے کہا تو تم کیوں نکلے ہو؟ اس نے کہا ابو سفیان تو مکے کے سردار ہو، تو میں بھی بنو خزاعہ کا سردار ہوں، تم کیوں نکلے ہو اس وقت؟ حکیم ابن حزام کیوں نکلا ہے اس وقت؟ جیسے تم نکلے ہو ویسے میں نکلا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے پتا ہے؟ چلو چلتے ہیں وہاں لشکر کی طرف، وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ کون ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ ہمیں والے جانا چاہتے ہو، ہم سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے، تمہاری مدد کے لیے آئے۔ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، مسلمان ہے نہیں ہے، چلنا ہے تو چلو ہم چلتے ہیں تھوڑا سا۔ اب وہ کہاں جائیں؟ لیکن ابو سفیان ڈر گیا، اس نے کہا اتنا بڑا لشکر۔ اور خدا کی شان دیکھیں جی، عباس ابن عبد المطلب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور محبوب چچا، خدا کی قدرت ہے وہ انتظار میں تھے، اسلام ان کے دل میں پہلے داخل ہو چکا تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، وہ جناب رات کو نکلے اور سیدھے کیمپ میں جب آئے، پوچھا کون؟ نے کہا مسلمان۔ نے کہا این رسول اللہ، حضور کہاں ہیں؟ اچھا حراس میں جو تھے، یعنی جو جسے آپ کہتے ہیں سیکورٹی، تو اس پہ حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر نے عباس کا آواز پہچانا، کہا عباس ہو تم؟ اس نے کہا عمر زیادہ بات نہ کرو، دلنی الی رسول اللہ۔ اس نے کہا میں تمہیں حضور کا خیمہ بتاؤں، میں آ رہا ہوں تیرے پاس، میں ابھی بدل لیتا ہوں۔ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں خدا کے بندے۔ حضور نے جب آواز سنی کہا عباس میرا چچا۔ اتنے میں عباس پہنچے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ۔ ففرح رسول اللہ فکبر فقال اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس سے بڑی خوشی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آج مکے میں سے میرا چاچا مسلمان، یہ سب سے بڑی تمہارے لیے سعادت ہے۔ عباس نے کہا حضور میں تو کلمہ پڑھ لیا، میں تو مسلمان ہو گیا، لیکن ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ حضور نے فرمایا تو میرے چچا ہو، جو بھی بات کرو، کیوں میں ناراض کیوں ہوں گا، بات کرو۔ اس نے کہا حضور اتنے بڑے لشکر سے اگر قریش پہ حملہ ہوا نا تو تمہاری قوم کا ایک بچہ بھی نہیں بچے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ دن ختم ہو گئے۔ یہ 10,000 کا لشکر جرار ہے، اس کا کون مقابلہ؟ تو حضور نے فرمایا عباس تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا غدر کیا؟ اس نے کہا حضور انہوں نے تو جو غدر کیا، میں کہتا ہوں اب بھی ان کو معافی دے، ورنہ پھر قریش کا تو کوئی بچہ بھی نہیں بچے۔ حضور نے فرمایا عباس تم تو مسلمان ہو گئے، قریش تو مجھ سے معافی نہیں مانگ رہے نا کہ میں معافی دوں۔ انہوں نے کہا حضور پھر مجھے اجازت دے، میں جانے دیں ابو سفیان سے جا کے بات کرتا ہوں، ورنہ قریش نہیں بچیں گے۔
ایک بچہ بھی نہیں بچے گا مکے میں. اتنے لشکر نے جب حملہ کر دیا تو ایک بچہ بھی نہیں بچا، کیونکہ بنو سلیم ہیں، بنو غطفان ہیں، اور پھر وہ بنو خزاع ہیں جن کے 23 آدمی مرے ہوئے تھے، بنو تمیم ہیں، اور مہاجرین و انصار ہیں. حضور ان کے دلوں میں تو وہ کفار قریش کے خلاف جو لاوا ہے پک رہا ہے، کون بچے گا؟ مہربانی کرو ورنہ مکے میں قتل عام ہو جائے. حضور نے فرمایا اچھا. اس نے کہا حضور ایسا کریں کہ مجھے کوئی نشانی بھی دیں. آتا ہو بغلتہ، حضور نے اپنا بغلہ دیا کہ میرے خچر پہ بیٹھ کے جاؤ. تو حضرت عباس حضور کے خچر پہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس سلسلہ درس میں